جی بھائی قاسم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نماز کے دوران جب اشہد ان لا الہ یعنی کہ انگلی اپنی اٹھاتے ہیں، شہادت انگلی، جی جی تو یہ کس مقصد کے لیے اٹھاتے ہیں؟ مقصد تو ظاہر ہے بھائی، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں، جیسے میں بات کرتا ہوں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یا کوئی مقرر کرتا ہے تو زور دینے کے لیے جب بات آتی ہے تو پھر اگر نفی کی ہو کہ یہ بات نہیں تو انگلی ہلا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر ہاں کی ہو تو اس طرح انگلی ہلاتا ہے. تو یہ جب کہا آدمی نے زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اعلان کرتا ہوں، ڈکلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ادھر زبان سے کہا، ادھر جیسے حدیث پاک میں آتا کہ یہ اشارہ شیطان پر نیزے سے سکتا ہے، ادھر سے فائر کر دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، انگلی اٹھا کے، بلکہ ہلانا نہیں چاہیے اس کو، اس طرح ہلائے تاکہ خوب اچھی طرح انکار ہو جائے کہ بے ایمان تو کہتا ہے اللہ کے سوا اور بھی معبود ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. اٹھائیں بھی اور دائیں بائیں، اوپر نیچے ہلاتے ہیں لوگ غلط، شمار و میوم، دائیں بائیں، زیادہ زور سے نہیں، تھوڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل انکار کریں کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں. ایک اور سوال ہے جی بہت اعلیٰ سنت ہے، کرنی چاہیے. جی نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب ہم انگلی اپنی اٹھاتے ہیں تو ایک دفعہ لازمی ہے کہ زیادہ دفعہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، زیادہ دفعہ نہیں اٹھانی، ایک ہی بار اٹھانی ہے. طریقے دو ہیں بھائی، ایک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پہلے ہتھیلیاں رکھو رانوں پر، جب وقت آئے اشارہ کرنے کا تو انگلیاں کرو بند، دو انگلیاں بالکل بند ہے، انگوٹھے والی اور یہ درمیان والی جو ہے ان کو ملا کر حلقہ، اور یہ اٹھا دو، اشہد ان لا الہ پر اٹھاؤ، الا اللہ پر رکھ دو. ایک طریقہ تو یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو بھی بہت لوگوں نے پسند کیا. ایک طریقہ ہے کہ شروع سے جب بیٹھو اسی وقت سے اٹھا لو، التحیات للہ سے لے کر سلام تک اٹھائے رکھو، اور نظر اس پر رکھو، کسی ادھر ادھر نہ دیکھو، نظر اس انگلی پر ہونی چاہیے. دوسرا طریقہ یہ زیادہ معتبر ہے حدیثوں کی روشنی میں نا، یہی صحیح معلوم ہوتا، کیونکہ اٹھانے اور رکھنے کا ذکر نہیں کہیں آتا. یہی ہے کہ جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھا لیتے تھے اور اسی پر نظر رکھتے تھے. جی مولانا